بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر 20 میں پہلے 10 سوالات جیسا آپ نے کہا کہ اسپیسیفکلی دعوت حق کے حوالے سے ہیں جی اور آپ کے چاہنے والے لاکھوں لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ سوالات واٹس ایپ پر آپ کے اسٹوڈنٹس کو ریسیو ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا جوابات ضرور دیں آپ۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ علی بھائی سے ملاقات کا طریقہ، دن اور وقت کیا ہے، پوچھ کے بتائیں، اور کیا وہ دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں اسپیشل درس کے لیے آ سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو ویسے میں نے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ایڈریس کیا ہے، میں دوبارہ سے اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو ملاقات کا دن ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ سنڈے کا دن ہے۔ سنڈے کا دن ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھنی ہوگی آپ کو 1:30 بجے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں، اور اس کے بعد درس قرآن اور ملاقات اور سوالات کی جو نشست ہے اس کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بلا ناغہ الحمدللہ درس ہوتا ہے، اکتوبر 2010 سے لے کر ابھی تک کوئی ناغہ نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ درس کینسل ہو جائے، الا یہ کہ گورنمنٹ کی ہڑتال آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ تو ایڈریس بڑا آسان ہے، جہلم شہر بڑا چھوٹا سا ہے، 2 کلومیٹر کے سرکل کے اندر ہے۔ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی، بالمقابل تھانہ صدر، تحصیل روڈ، جہلم شہر۔ تو آپ گوگل میپ میں بھی چلے جائیں تو قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی آپ کو آرام سے ایڈریس مل جائے گا۔ صدر تھانہ آپ جہلم میں کسی سے پوچھ لیں کہ صدر تھانہ جو دریا کے کنارے ہے وہاں پہ جانا ہے تو اس کے سامنے ہماری اکیڈمی ہے، نیچے آئس فیکٹری ہے، اوپر یہ فرسٹ فلور ہے۔ اتوار والے دن، اور وہ بھی ٹائمنگ بتا دیے کہ جو دوسرے شہروں سے لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں 12 بجے تک آ جائیں، ان کے کھانے کا بھی اہتمام یہاں پہ ہوتا ہے۔ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رہا دوسرے ملکوں شہروں کے اندر تو وہ تو بالکل بین ہے، یعنی اس کو تو ہم نے کیٹیگوریکلی بین کر لیا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کے کسی بھی جگہ پر، دوسرے شہر تو چھوڑ دیں، اپنے شہر کے اندر بھی کہیں نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں دوسرے شہروں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ میرے بھائی دوسرے شہر کیا، دوسرے ملک کے اندر بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک جب سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے موبائل فون کے اندر، ان کے پرائیویٹ کمروں کے اندر دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہماری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھ لے۔ اس لیے اس حوالے سے لوگ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ چونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکرز ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اپنے عزائم بھی ہوتے ہیں، ہمارا تو اس میں سے کوئی بھی ایسا عزم نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے، دوسری جگہ جانے سے تھوڑے مراسم بڑھ جاتے ہیں، پھر ایک وہ جو چندے والا سسٹم ہے نا وہ ذرا رواں ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کوئی چندے والا کام کرنا نہیں ہوتا، ہم نے نہ کوئی سیر سپاٹا کرنا ہوتا ہے، ہماری کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں اسی کام میں۔ ہماری سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ آپ دعوت حق کو قبول کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے یہاں پہ تو کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہیں جانے کا۔ سوالات آلموسٹ سارے ہی ٹاپکس کے اوپر ریکارڈڈ ہیں، لیکچرز ریکارڈڈ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں جا کے آپ جو ٹاپک ہے آپ لکھیں، حیات النبی لکھ دیں، وفات النبی لکھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضر و ناظر لکھ دیں، علم غیب لکھ دیں، کوئی لیٹسٹ ہو کریٹڈ گاڈ لکھ دیں، اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ٹاپ پہ آپ کو کلپس مل جائیں گے۔ لہٰذا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے، وہ کہتا جی وہ فلاں مولوی صاحب جڑے نے فلاں گرائیں چاہے ہوئے نے، وہ بڑی سونی تقریر کرتے ہیں، تو لوگ جا کے سنتے تھے، کان لگا کے پہلے دن سے تیاری شروع کرتے تھے۔ اور پھر یوٹیوب آپ کو جو فریڈم دیتی ہے نا، یہ فریڈم آپ کو کوئی نہیں دیتا۔ آپ جب آپ کا دل کرے، جس وقت آپ فارغ ہو، آپ اس وقت جو ہے وہ لیکچر سنیں۔ ایون الیکٹرانک میڈیا بھی آپ کو یہ فریڈم نہیں دیتا۔ الیکٹرانک میڈیا میں اگر کسی نے رمضان کے ٹاپک کے اوپر کوئی لیکچر سننا ہے تو اس کو رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ربیع الاول کے اوپر لیکچر سننا ہے، ربیع الاول کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں تو میرے بھائی جب آپ کا دل کرے، آپ کہیں جی مجھے ربیع الاول کے مہینے میں رمضان کے مسائل سیکھنے ہیں، تو سر سیکھیں، آپ یوٹیوب پہ لکھیں، وہ کھول دے گا۔ ٹائم بھی نہیں وہ پوچھے گا کہ سر یہ 2 بجے رات کے آپ کیوں لکھ رہے ہیں، تو پروگرام کا ٹائم تو 9 سے 10 ہوتا ہے۔ جس ٹائم آپ کا دل کرے، یہ جو فریڈم آپ کو سوشل میڈیا نے دی ہے، اور جس کو آپ سننا چاہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایک فرقے کے ماننے والے اپنے بچوں کو دوسرے فرقے کے ماننے والوں کی نہ مسجد میں جانے دیتے تھے نہ جلسہ سننے دیتے تھے۔ میں نے کئی بار بتایا، میرے آفس کے ایک کلیگ کٹر تبلیغی جماعت کے، میں بھی بڑی ان سے محبت کرتا ہوں، اختلاف رائے اپنی جگہ،
تو وہ مجھے ایک دن آفس میں آئے, مجھے کہتے وہ اولی صاحب کل میرے منڈے نے تو ویڈیو لائی ہوئی سی اپنے وہ نا وہ موبائل فون. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو میرے درس میں نہیں آنے دینا تھا, جتنے وہ اسٹرانگ قسم کے دیوبندی تھے. میں سارے تبلیغی جماعت والوں کی بات نہیں کرتا, لیکن دیکھیں ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ ان کے بیٹے کو اپنے باپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. ہم ان کے گھر کا دروازہ کھول کے, ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے ان کے بچے کے موبائل میں پہنچ گئے سوشل میڈیا کی برکت سے. اور یہ وہ ایکسپلوژن ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. لہذا اس کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی اس حوالے سے خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کہیں پہ جا کے کوئی درس قرآن والا, ورنہ تو مجھے یونیورسٹی سے آفرز ہوئی ہیں مختلف لیکچرز کی, میں نہیں کیا, میں نے ایک ہی رول رکھا ہے کہ بھی سب کو معذرت کر لینی ہے تاکہ کوئی ناراض ہو ہی نہ, ورنہ آپ سلیکٹیو ہو جائیں کہ جی فلاں جگہ پہ جانا ہے فلاں جگہ نہیں جانا, تو وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو اس کا خاص بندہ تھا, اس کو اس نے. تو ہم نے سب کے لیے ایک ہی اصول رکھا ہوا ہے, سوری کہیں نہیں جانا, بلکہ جب آپ چاہیں گے ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو ٹاپک کا نام لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں, تو ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, بتائیے کون سا ٹاپک سننا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس نے ملاقات کے لیے آنا ہے ضرور آئے, اتوار والے دن 1:30 بجے دن کو, گرمی سردی ایک ہی ٹائم ہے زور کا, یہاں پہ پہنچنا ہوگا. جیلم شہر جو ہے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے, لاہور سے پنڈی آتے ہوئے. لاہور سے آلموسٹ یہ تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت ہے, اور ریلوے اسٹیشن کے بھی بالکل قریب ہے ہماری اکیڈمی, اور جی ٹی روڈ کے بھی بالکل قریب ہے. 2 کلومیٹر کی مسافت ہے, ویسے ہی چھوٹا سا شہر ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی. چلیے بھائی, اسی میں ضمن سوال ہے کیا ہے کہ آپ نے کچھ لیکچرز تو کروائے ہیں ریکارڈ جا کے, جس طرح مسئلہ نمبر 101 ہے یا ایک مسئلہ نمبر 83C ہے, تو اس طرح سے وہ بڑے مبارک دور تھا جب ہمیں بہت کم لوگ جانتے تھے. اس وقت بڑی آسانی تھی, اب مشکل ہو گئی ہے زندگی. بہت پہلے تھا, 2014 میں ریکارڈنگ کروائی تھی نا 101 مسئلے کی, وزیر آباد ایک مسجد میں. اب تو انشاءاللہ کسی مسجد میں نہیں گھسنے دیں گے. اور میں تو اعتکاف نہیں بیٹھتا ہوں میرے بھائی, کوئی مسجد نہیں جہاں میں اعتکاف بیٹھ سکے, مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ابھی ارینجمنٹ کوئی کروا دے کس طرح پھر بھی نہیں, بس اصل وجہ یہ کہ جب ایک طے کر لیا ہے, پھر ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں میں جانا بھی پاسبل نہیں ہے. اپنے گھر کی مصروفیات ہیں, اپنی ذاتی روٹین ہے, اس کو ڈسٹرب کرنا. اصل میں مقاصد کیا تھے اس وقت, باقی یہ مقصد تھا. اس وقت ہماری دعوت یوٹیوب کے ذریعے بھی ایز سچ اتنی پھیلی نہیں تھی, تو میری خواہش ہوتی تھی کہ جب کبھی کو موقع ملے تو چلیں, کسی کا دل رکھنے کے لیے چلے گئے. اب تو میرے بھائی آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, اور باقیوں کے تو آپ کسی فرقے کی مسجد میں جائیں گے, اس کو اپنے فرقے والے کا پتہ ہوگا. لیکن آپ ہمارا اچھا یا برا کوئی بھی آپ تعارف سمجھیں, کہیں پہ بھی کسی مذہبی طبقے میں بھی ڈسکس کریں, آپ امام بارگاہ میں جا کے ہمارا پوچھ لیں, آپ دیوبندیوں کی مسجد میں پوچھ لیں, آپ بریلویوں کی مسجد میں پوچھ لیں, آپ اہل حدیث کی مسجد میں پوچھ لیں, تو لوگ جانتے ہوں گے. تو اب اس انٹروڈکشن کی ایسا ضرورت نہیں رہی ہے, اب وہ ایک ڈیٹم لیول اچیو ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ جو دعوت ریکارڈڈ ہے وہ لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہو گیا. اس اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے کبھی کبھی بات کرنے کے لیے یا سوال پوچھنے کے لیے؟ موبائل نمبر تو مل جائے گا انشاءاللہ, لیکن وہ آپ کو بند ملے گا. نمبر تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک نمبر رکھا ہوا ہے جو میرے نام پہ ہے, لیکن وہ بند رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس پہ کال کرتے رہیں. ناٹ رسپونڈ کرے گا کیونکہ یہ پاسبل نہیں. دیکھیں لوگ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک شخص کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ لوگ ہزاروں لوگ اس سے روزانہ رابطہ کریں اور وہ سب کے فون سنیں اور ان کے سوالات کے جواب دیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل نمبر کسی کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں, موبائل رکھیں نا. میرے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں, آپ سمجھ لیں, کیونکہ جب نمبر ہی نہیں ہے تو نہیں ہے. وہ 2-4 میرے جو قریبی لوگ ہیں, میرے گھر والے ہیں یا قریبی دوست ہیں, ان کو نمبر دیا ہوا ہے, اور ان میں سے بھی اکثر کو گلا رہتا ہے کہ وہ نمبر میرا اٹینڈ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جب مجھے اب موبائل میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. میرا موبائل اکثر سائلنٹ پڑا رہتا ہے گھر, اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو ویسے ہی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی مجھ سے رابطہ کرے گی یا میرے ماں باپ رابطہ کریں گے, تو وہ تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی. اس لیے موبائل نمبر کا فائدہ نہیں ہے. باقی جس نے بات کرنی ہے تو ویسے دل لگی کرنی ہے تو اتوار والے دن تشریف لیں, آپ نے محبت کا ثبوت دیں یہاں آ کے. فون والی محبت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو جعلی محبت ہے نا جی. سوال کرنے ہیں تو وہ واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, ان پہ رابطہ کر لیں.
باقی کو بہت ضروری مسئلہ کسی نے ڈسکس کرنا ہے اور خصوصاً دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں جو آ نہیں سکتے تو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں. کبھی کوئی ٹائم ایڈجسٹ ہوا تو آپ سے میری بات کروا دیں گے. ان کا نمبر ہے +92 321 5900162 +92 321 5900162. عثمان بھائی سے رابطہ کریں. کبھی کوئی ایسی صورتحال بن گئی تو انشاءاللہ آپ سے بات کروا دیں گے. کبھی میں ان کے پاس آیا ہوا تو وہ آپ کا نمبر سیو کر لیں تو کروا دیں. یہ تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہے, یہ پاسبل نہیں ہے, اس لیے اس سے میری معذرت قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح ہو. اگلا سوال ہے علی بھائی کا واٹس ایپ یا ای میل نمبر کیا ہے جس پر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ واٹس ایپ نمبر تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے. واٹس ایپ تو میں نے الحمدللہ نہ سیکھا ہے نہ سیکھنا ہے, اسی وجہ سے کہ مجھے کوئی گلے شکوہ نہ کر سکے. اور ای میل تو میرا ہے mirza_95@yahoo.com, اس پہ کریں جتنی مرضی ای میل, آپ کو آٹومیٹک جواب آ جائے گا. جواب یہی آئے گا کہ جناب مہربانی کر کے آپ باقی بھائیوں سے رابطہ کر لیں. تو کبھی مجھے ٹائم ملے تو میں جواب دے بھی دیتا ہوں, بہرحال ای میل کے اوپر کوئی رلائی نہ کرے. جس نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ واٹس ایپ نمبر ہمارے بھائیوں کے ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو ٹاپ کے اوپر یعنی نمبر دیے ہوئے ہیں. ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی جو بینر ہے اس کے اوپر بھی دیے ہوئے ہیں, فیس بک والے بینر پہ بھی دیے ہوئے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میں نے ان کو کہا تھا مجھے چٹ لکھ کے دے دیں, انہوں نے لکھ کے دے دیے. واٹس ایپ کے نمبر جو ہیں, ایک تو فرحان بھائی کا نمبر ہے +92 332 9582114 ہے, یوسف نواز بھائی کا ہے +92 323 4378552, اور ایک موزم بھائی ہیں سعودیہ میں +966 5976819990, اور آپ کا غلام محی الدین بھائی کا ہے +92 331 2453 اور ابرار بھائی کا بھی ہے +92 316 055 تو یہ نمبر لکھے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com پہ جائیں, آپ کو نمبر مل جائیں گے. وہاں پہ اپنے سوالات شامل کر لیں, کروا لیں, یعنی آپ آڈیو میں بھیج دیں یا ریٹن میں بھیج دیں, انشاءاللہ انکلوڈ ہو جائیں گے. ہماری جتنی تحقیقی مجالس ہیں ان کے اندر وہ یہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو اس طرح رابطہ کرنا ہے. میرا پرسنل کوئی واٹس ایپ میں یوز کرتے ہی نہیں ہوں, ضرورت ہی نہیں. اگلا سوال ہے علی بھائی کے ریسرچ پیپر منگوانے کا خرچہ اور طریقہ بتا دیں. ریسرچ پیپرز منگوانے کا خرچہ تو کوئی نہیں ہے, اس کی قیمت یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں, یہ اس کی قیمت ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. عثمان بھائی بیچارے پورا دن ہی کالیں سنتے رہتے ہیں. اب انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا ہے کہ تھوڑا ٹائم ڈیفائن کیا جائے نا, تو اب نیکسٹ ٹائم عثمان بھائی کے فون کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ صبح 9 سے لے کے پاکستان ٹائم کے مطابق ظہر کی نماز تک یعنی 1 بجے تک آلموسٹ, اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک +92 321 5900162. پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900162. کال کریں, اپنا ایڈریس لکھوائیں, اور ایڈریس ہے لولے لگڑے ایڈریس نہ بھیجا کرو. خصوصاً کراچی کے لوگ تو ایسے عجیب و غریب ایڈریس بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاک واپس آ جاتی ہے. پورا بتائیں آپ کا سیکٹر کون سا ہے, آپ کس ایریے میں رہ رہے ہیں, اور قریبی کوئی ریناؤنڈ جگہ ہے اس کا لکھیں. ایڈریس پورا ایسا ہونا چاہیے. اور اکثر ایسے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈاک اپنے گھر نہیں منگوائی ہوتی ہے, اور پھر ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاک نہیں پہنچی ہے. تو ہم ان سے جب پہلا سوال کرتے ہیں پہلے کبھی ڈاک منگوائی, کہتے ہیں نہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاک آتی بھی نہ ہو, ایسے گاؤں ایریا بھی ہوتے ہیں, قریبی ڈاکخانے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پورا ایڈریس, موبائل نمبر اور اپنا نام بھیجیں. فون پہ پہلے رابطہ کر لیں ان سے 0321 5900162. بیرون ملک والے بھی منگوا سکتے ہیں, لیکن وہ بیرون ملک والے جو ہے نا اپنے والی سے بڑے سیانے ہوندے نے. بیرون ملک جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ہم ڈاک بھیج دیں گے. مراد یہ کہ جب آپ نے اپنی گھر والوں سے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کے, جب کوئی دوست احباب انگلینڈ سے یا امریکہ سے آئے ہوتے ہیں پیچھے, تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے گھر سے یہ چیز لیتے آئیے گا. تو آپ رابطہ کریں عثمان بھائی سے, اور آپ کے کوئی ریلیٹیو آئے ہوئے ادھر تو ان کے ہاتھ وہ ریسرچ پیپر منگوا لیں. ہم نے آپ کو پاکستان میں بھیجنا ہے, کیونکہ باہر کے ملکوں میں ڈاک عموماً ملتی نہیں ہے, یا بہت ڈیلے کے ساتھ ملتی ہے, یا بسا اوقات اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم جو ایک سیٹ تو بالکل فری بھیجتے ہیں جی. جس نے بھی منگوانا ہے اس کو فری ملے گا. ہمارے ریسرچ پیپرز تمام جتنے بھی ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ گھر کے پوسٹل ایڈریس پہ مل جائیں گے. آپ رابطہ کر لیں عثمان بھائی سے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی. اگلا سوال ہے, اگر کوئی بندہ آپ کے ریسرچ پیپرز زیادہ تعداد میں خود چھپوا کر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیا اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ کوئی اجازت نہیں ہے جی. پہلے بھی میں نے منع کیا ہے.
کہ جس نے بھی زیادہ تعداد میں چھپوانے ہیں، تقسیم کرنے ہیں، وہ ہم سے ہی رابطہ کرے۔ اس کی کئی ایک ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی جو پرنٹنگ کی کوالٹی ہے اس کا ایک ڈیکورم رکھا ہوا ہے، اس سے کم میں ہم پرنٹنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوتے ہیں، رائٹنگ بلیک کلر میں ہوتی ہے، ریفرنسز ریڈ کلر میں، 90 گرام پیج کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے۔ پاکستان کیا وہ ایشیا لیول کی مشینیں ہیں جن کے اوپر یہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ پرنٹر بھی ایشیا لیول کے، جنوبی ایشیا لیول کے تو ایٹ لیسٹ ہیں، اور باہر کے ملکوں میں ان کا یہ سارا KFC میکڈونلڈ یہ سب پرنٹنگ انہی سے کرواتے ہیں جن سے ہماری پرنٹنگ ہو رہی ہے، ان کی ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کا کام تو عام کھانا نا، پیڑ گننا تو نہیں ہے۔ تیسری بات، آپ پرنٹنگ کا ذرا اپنا خرچہ لگوائیں نا، کہ اگر ہمارا ایک ریسرچ پیپر جو 4 پیجز کا کلرڈ ہے، میرے بھائی اس کی تو فوٹو کاپی جو ہے 4 پے کی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارا ریسرچ پیپر کلرڈ 4 پے کا چھپ جاتا ہے۔ آپ خود چھپوائیں گے اتنی کوالٹی پہ 7-8 روپے سے کم میں نہیں چھپے گا، کیونکہ ہمارا خرچہ اس میں ایز سچ کوئی نہیں ہوتا۔ پرنٹنگ بالکل فری ہو رہی ہے، صرف کاغذ کا ہی خرچہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک بھائی نے اٹھایا ہوا ہے، وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر زیادہ تعداد کے اندر ریسرچ پیپرز چھپوا کے تقسیم کرنے ہیں، آپ ہم سے ہی رابطہ کریں۔ آپ کو جو 8 روپے کا 10 روپے کا ریسرچ پیپر ملنا ہے نا میرے بھائی، ہم نے وہ آپ کو 4 روپے میں پرنٹ کروا دینا ہے، تو آپ ڈبل پیسے دیں گے۔ لوگوں نے کروائے ہیں، ریٹ پتہ کروائے ہیں۔ اذکار کارڈ ہم 7 روپے کی جوڑی دیتے ہیں، بلو اور گرین کارڈ کی، جس کوالٹی پہ ہم نے پرنٹ کی ہوئی آپ پرنٹ کروائیں گے 10-12 روپے سے کم میں نہیں ہوگی۔ تو پیڑ آپ نہ گنیں بلکہ عام کھائیں۔ تو ہمارے جتنے ریسرچ پیپر ہیں اس وقت 9 ریسرچ پیپر ہیں ٹوٹل، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، بلو کارڈ، گرین کارڈ، اب اورنج کارڈ بھی آ گیا ایک۔ اس کی لاگت اگر آپ پرنٹ کروائیں گے نا تو 150 روپے سے کم میں یہ ایک سیٹ نہیں بنے گا، اور وہ بھی جب آپ لاکھوں میں پرنٹ کرائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس ملینز آف روپیز چاہیے۔ صرف ایک پازیٹیو جب نکلتا ہے نا جی 700-800 روپے کا ایک پازیٹیو نکلتا ہے، اور یہ جو 4 پیجز کے اوپر آپ کو 8 پازیٹیوز نکالنے پڑتے ہیں پہلی دفعہ۔ ہمارے 5B کے صرف پازیٹیوز کا خرچہ 30-40 ہزار روپے جو پہلی دفعہ، وہ ہماری تو پلیٹیں بن چکی ہیں، اب آپ پرنٹ کروائیں گے تو سستا۔ تو 150-200 سے کم میں آپ کو نہیں پرنٹنگ بننی۔ ہم 100 روپیہ نو پروفٹ نو لاس، بلکہ چند لاس کے اوپر ہی ہم آپ کے گھر پہ وہ ڈاک بھیج دیں گے۔ جس نے اگر 100 سیٹ منگوانے ہیں 100 کو ملٹیپلائی بائی 100 کر دے، 50 سیٹ منگوانے ہیں 50 ملٹیپلائی بائی 100، عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو زیادہ تعداد میں آن پیمنٹ ملیں گے، اور پیمنٹ بھی آدھی پیمنٹ آپ سمجھ لیں اس پہ۔ یہ نہیں کہ اس میں ہماری کو کمائی ہے، جو ہمارا پرنٹنگ کا خرچہ ہے اس سے بھی کم ہے۔ ٹھیک ہوگا جی میرے بھائی؟ لہٰذا اس حوالے سے جس کو شوق ہے وہ ضرور رابطہ کریں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا علی بھائی، اسی ضمن سوال ہے کہ ایسے جو بیرون ملک مقیم ہیں جو کہ آ ہی نہیں سکتے ملک کے اندر، ان کے لیے کیا سلوشن ہے پھر اس حوالے سے؟ بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں تو وہ سافٹ کاپیاں ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے ریسرچ پیپرز کی، یا ان کے یہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے ان سے رابطہ کریں اور ہارڈ کاپی منگوا لیں۔ باقی آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پرنٹ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو۔ جن کے پاس اپنے ذاتی پرنٹرز ہیں وہ پرنٹ لے لیں، سافٹ کاپی ہم نے پروفیشنل یہ بھی ساری اپلوڈڈ ہے نا، ساری پروفیشنل PDF ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، جن کے آپ 200% بھی کھول دیں نا اس کے پکسل ٹوٹتے نہیں ہیں، بڑے صحیح اس کی نا پرنٹنگ آتی ہے۔ پروفیشنل PDF ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہارڈ کاپیز بھی منگوا سکتے ہیں دوستوں کے ذریعے۔ یہاں پہ آپ کو ایڈریس بتائیں، وہاں پہ ہم بھیج دیں گے بائی ڈاک فری، آگے وہ منگوا لیں جتنی مرضی کاپی۔ اچھا، اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کے ریسرچ پیپر کی جو سافٹ کاپیز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ویب سائٹ یا اینڈرائڈ اپلیکیشن وغیرہ اس کا تعارف؟ ویب سائٹ تو ہے نا جی، ahlsunnatpak.com یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے، ویسے ہم اس کو اب بالکل نئے سرے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں کئی ایک فیچرز آ جائیں گے بہتر فارم میں۔ اس کی آپ اوپر کا مینیو دیکھیں نا، القرآن، الحدیث، اس کے بعد ویڈیو لیکچرز، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں چلے جائیں، اس میں آپ کو سارے ریسرچ پیپرز اردو میں، ہندی میں اور کچھ انگلش میں بھی ہیں اویلیبل ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈائریکٹ ahlsunnatpak.com۔ ahlsunnatpak.com پہ ہمارے یوٹیوب کے چینلز کے بھی لنکس پڑے ہوئے ہیں، فیس بک کا بھی لنک پڑا ہوا ہے، تو سارا ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ چلیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل دعوت کر رہے ہیں ایک فرقوں سے ہٹ کے، اور آپ بار بار نہ لگاتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں رکھا ہوا ہے؟ اہل اسلام رکھ لیں۔ میرے بھائی ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم مولویوں کے اندر پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے نام کے اوپر کوئی دعوت لانچ کریں گے نا تو یہ مولویوں کے پاس بڑا زہریلا ہتھیار ہے، یہ آپ کو فوراً کہہ دیں گے نواں فرقہ بنا لیا،
تو ہم نے نام جان بوجھ کے اہل سنت رکھا ہے تاکہ جو اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا کوئی اور بھی، ان کو بتائیں کہ یہ صرف نام لگانے سے اہل سنت نہیں ہوگا، یہ کتابیں سجانے سے نہیں ہوگا، ان پہ عمل بھی کرنا ہے. تو اس لیے مجبوراً اہل سنت پاک .com ویب سائٹ کا نام رکھا ہوا ہے. ہمیں کوئی عرض نہیں ہے یہ بھی رکھنے میں، اسلام.com، یہ سارے کام کر سکتے تھے، لیکن مولویوں کے فتنے اور شر سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے. اہل سنت پاک .com، پاک فار پاکستان بھی اور پاک فار فرقوں سے پاک بھی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اینڈرائڈ ایپ کا بھی بتا دیں اگر. اینڈرائڈ ایپ جو ہے نا جی، وہ انشاءاللہ 1 مہینے تک بیسک ورژن اس کا لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ. آلموسٹ کام کمپلیٹ، باقی اس کی جو اپڈیشنز تو آتی رہیں گی. بہترین یعنی پروفیشنل اینڈرائڈ ایپ، اور ایک ہی ایپ ہے جو اس کے لیے آئی فون کے لیے بھی ہوگی اینڈرائڈ ایپ، اور باقی سارے فورمز کے لیے بھی اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ہی ہوگی. علی بھائی کے لیکچرز ویڈیو کے جو میموری کارڈ دستیاب ہیں، اگر ہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ میرے بھائی جو زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں یا گاؤں ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مسئلے ہیں میموری کارڈ. یوٹیوب پہ جائیں، فری ڈاؤن لوڈ کریں. ہم نے کون سا اس کے اوپر رقم لگائی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے ڈالیں گے تو ڈاؤن لوڈ ہوگا. یوٹیوب آپ خود سیکھ لیں، کسی سے بھی بچے کو آتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ 3GB فارمیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، MP3 میں، MP4 پہ، کسی بھی فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. میموری کارڈ بھی آپ خود بنوا لیں، کسی بھی کمپیوٹر والے کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں جی مجھے یہ ساری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے میموری کارڈ میں ڈال دیں. پھر بھی اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو عثمان بھائی سے ہی رابطہ کریں، +923215900162. تو وہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر میموری کارڈ کی جتنی قیمت ہے نا، اتنی قیمت کے اوپر آپ کو کاپی کر کے بھیج دیں گے، لیکن بہتر ہے آپ خود ہی کریں. اور میں اس میں بھی بتا دوں کہ ہمارے اب مسئلہ نمبر تو فریز ہو گئے ہیں، اب نیا کوئی مسئلہ نمبر نہیں آئے گا. 201 نمبر آخری مسئلہ ہے ہمارا. اب اگر آیا بھی تو انہی میں سے کوئی ٹاپکس دوبارہ ریکارڈ ہوئے تو وہ نیو کے نام سے ہوں گے. باقی مسئلہ نمبر اب فریز ہو گئے، اب نیا مسئلہ نمبر کوئی نہیں آئے گا. 1 نمبر مسئلہ تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور 201 جو ہے وہ قرآن حکیم کی تجوید کے اعتبار سے قرآن سے شروع ہو کے قرآن پہ ختم. اب جتنے بھی کرٹیکل کوسچنز ہیں یا ٹاپکس ہیں آلموسٹ سارے کور ہیں. پھر بھی کوئی اگر باریکیاں آ گئی تو وہ علمی و تحقیقی مجالس میں ہی ہوا کریں گی. مسئلہ نمبر اب کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا، اینڈ ہو چکا ہے. قرآن کا بھی آج 297 نمبر لیکچر ریکارڈ ہوا ہے. یہ بھی میرا خیال ہے کوئی 400 تک ہی پہنچیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختصر تفسیر بھی ریکارڈ کروائیں گے، یعنی 100 لیکچرز کے اندر والی بھی انشاءاللہ. ابھی یہ تو ڈیٹیل کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ وہ مختصر والے کام تو بڑے لوگوں نے کیے تھے، ڈیٹیل کسی نے نہیں کیا ہوا تھا. بیان القرآن بھی ڈاکٹر سراج صاحب کا مختصر ہی تھا. تو اس اعتبار سے لیکچرز ڈاؤن لوڈ ہی کریں جی یوٹیوب سے ڈائریکٹلی. اگر کوئی بالکل نہیں کر سکتا تو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں، 032159000162 ان کو کال کر لیں. لیکن کال کی ٹائمنگ وہی ہے، صبح 9 سے لے کے زور تک اور شام کو عصر سے مغرب تک. اچھا علی بھائی، شارٹ کلپس اور کمپلیٹ جو لیکچر والے یوٹیوب چینل کے علاوہ کویسچن آنسر کے حوالے سے کوئی 2-3 منٹ والے چینل اگر آپ کے؟ ہاں جی، وہ آپ لوگوں نے اب بنائے ہیں نا جی. ہمارے تو اس وقت 2 یعنی یوٹیوب کے چینل ہیں. ایک ہے کمپلیٹ لیکچرز والا، 73,000 اس کے سبسکرائبرز ہیں. دوسرے کے آلموسٹ 3.5 لاکھ کے قریب، 3,28,29,000 ہو چکے ہیں شارٹ کلپ والے کے. اب آپ لوگوں نے جو 2 چینل بنائے ہیں ان کا ہم تعارف کروا دیتے ہیں، اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا ان کے چینلز کو سبسکرائب کریں. یہ ہماری علمی تحقیقی مجلس میں جو میں نے ایک کوسچن کے اوپر بھی انہوں نے ایک کلپ 2-3 منٹ کا، اس سے زیادہ کا نہیں. اور تھمبنیلز بھی ان کے ابرار بھائی بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی بنا رہے ہیں، یوسف بھائی بھی. 2 چینلز ہیں جی، ان کو سبسکرائب کریں. ایک راہ ہدایت کے نام سے، RAAH-E پھر ڈیش اور ہدایت، اور دوسرا ہے نور ہدایت، اور بریکٹ میں انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوا ہے. یہ ہم اپنی ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ بھی ان کا لنک دے دیں گے. تمام بھائی اس کو اور تمام بہنیں ان جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں تو ان کو چھوٹے چھوٹے کلپ بھی مل جائیں گے ہر ٹاپک کے اوپر، 1-1.5 منٹ کے. تو انشاءاللہ اس کا ہم لنک بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ. اچھا علی بھائی، آپ کی اکیڈمی کے اتنے اخراجات کون پورے کرتا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے جی. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اکیڈمی کا خرچہ لاکھوں میں ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اس حوالے سے ہم کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے. آپ دیکھ لیں، کسی کو یہاں پہ پیسے دے کے بھیج کے دیکھ لیں. جرت نہیں ہے کوئی 1 روپیہ پکڑ لے کسی سے. نہ عثمان بھائی کو اجازت ہے، نہ کسی اور کو اجازت ہے. یہ تو مطلب کام رکھے ہی نہیں، چندہ باکس کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اکثر تو ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں.
باقی یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے اکیڈمی میں اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. اب ہماری یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ذمہ داری فرحان بھائی کے پاس ہے. اگر ہمیں کوئی ایک کیمرہ مین 5-6 گھنٹے کے لیے، ظاہر آپ دیکھیں ہم یہ تقریباً 5-6 گھنٹے کی ہر اتوار کی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے جو ٹائم نکال کے آتے ہیں، پوری مجلس بھی ہوتی ہے کوشچن آنسر، تو ہمیں یہ 5-6 ہزار روپے دینا پڑ جائے. دیکھ لیں شادی کی تقریبات کے یہ لوگ کتنے چارج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فریلی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے فرحان بھائی جو ہے یہ اپلوڈنگ اور ایڈیٹنگ اور کلپس بنانا، یہ سارا کچھ یہ بھی ایک پروفیشنل بندہ ہائر کرنا پڑے. 25-30 ہزار روپے میں تو لوگوں نے رکھے ہیں. آپ سیاسی لیڈروں سے پوچھیں نا، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر وہ جعلی کلپ بنا کے اپلوڈ کرنے کے لیے جو بندے رکھے ہیں کتنی کتنی تنخواہیں ان کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. باقی ویڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو کی تیاری کرنا، اس کے لیے مواد اکٹھا کرنا، یہ سارا کام ہم تو فریلی کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری اکیڈمی ہے، یہ ایک بھائی نے اس کا بھی کرایہ 25-30 ہزار روپے تو بن ہی جائے جتنی یہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہ فی سبیل اللہ ایک بھائی نے وقف کی ہوئی ہے. بجلی کا خرچہ بھی وہی اٹھاتے ہیں کیونکہ نیچے آئس فیکٹری ہے، ان کا ویسے ہی مہینے کا 4.5-5 لاکھ روپے بل آتا ہے. اس میں ہمارے 4-5 گھنٹے ایک ہفتے میں، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، چند ہزار روپے بنتے ہیں، وہ فری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے، یعنی ہر بندے نے اپنی ان پٹ دی ہوئی ہے. اس طریقے سے عثمان بھائی ہمارے وہ ڈاک کے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی پورا تیار کرنا، روزانہ 25-30 ڈاکیں نکلتی ہیں، ان کو تیار کرنا، ایڈریسز، پھر لوگوں کے فون آتے ہیں وہ سارے نوٹ کر کے ڈاکخانے تک پہنچانا، وہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. باقی یہاں پہ جو ارینجمنٹ ہوتا ہے آپ کا شربت کا، کبھی کبھار سموسے بھی کھلا دیتے ہیں، کبھی دودھ پتی پلا دیتے ہیں، تو یہ سارا ارینجمنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو ان میں جو کہیں پہ اگر پیسے کی ان پٹ ہے وہ سارا مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ہم خود کفیل بھی ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے یوٹیوب کا اپنا چینل مونیٹائز کیا ہوا تھا نا. اس میں ہم نے مونیٹائزیشن چونکہ کمائی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ہم نے ویڈیو اشتہار لگائے ہوں، ورنہ تو ہم یعنی لاکھوں میں مہینے کی انکم کر سکتے ہیں. میں نے صرف ان کو اتنی اجازت دی تھی کہ یہ یوٹیوب کو مونیٹائز کریں JPG اشتہارات جو تصویر کی شکل میں نیچے آ جاتے ہیں. کوئی سافٹ ویئر کا کوئی اشتہار ہو جائے، کوئی کپڑے کا اشتہار ہو جائے، وہ تصویروں کی فارم میں ہی ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے پوری اسکروٹنی کی ہوئی ہے، اپنا جو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ہے اس میں، کہ کوئی حرام چیز کا اشتہار نہ آئے. اور وہ بھی صرف نیچے چھوٹی سی ایک JPG ڈسپلے ہوتی ہے، نہ ویڈیو رکتی ہے نہ ویڈیو پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو لوگوں نے کمائی کے ذریعے عجیب و غریب تھم نے لگا کے، ہماری ویڈیوز کی بھی ملینز آف ویورشپ ہوئی ہوئی ہے، ان لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کا طارق جمیل سے مناظرہ، میں تو کوئی مناظرہ کیا ہی نہیں ہے، نہ طارق جمیل صاحب نے کبھی کیا. اس قسم کے جعلی بنا کے تو وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. اس طرح سیاسی لیڈرز کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم نہیں کرتے. ویڈیو اشتہار کوئی نہیں ہے، سکیپیبل ایڈ بھی ہم نے کوئی ایڈ نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں پھر ظاہر ہے عورتیں آ جائیں گی اور پھر وہ بے حیائی والا کام شروع ہو جائے گا. اس لیے ہم نے بڑے لمیٹڈ اشتہار لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے یعنی اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکیڈمی کے اخراجات اس میں سے نکل آتے ہیں. جو ہمارا چائے پانی کا جہاں پہ خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے نکل آتا ہے، وہ اسی میں سے ہی پورا ہو جاتا ہے. باقی جو ہمارا مین خرچہ ہے وہ پرنٹنگ کا ہے، اور وہ پرنٹنگ کا سارا خرچہ ایک بھائی نے اٹھایا ہوا ہے. ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے، ان کی ماشاءاللہ زکوٰۃ ہی ملینز میں ہے، تو اس کے علاوہ بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اذکار کارڈ کی پرنٹنگ کا خرچہ جو ہے وہ ایک اور بھائی ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور وہ بھائی ایسے ہیں کہ وہ آلموسٹ تقریباً 10 لاکھ روپیہ مہینے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی کمائی کا 10%. تو انہوں نے کہا جی اذکار کارڈ جتنے بھی چھپیں گے یہ میں نے ہمیشہ چھپوانے ہیں، تو وہ چھپواتے ہیں. پھر مشکات شریف ہم جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جو خرید نہیں سکتے، ہم مشکات فری دیتے ہیں ان کو. 1500 روپے اس کی آلموسٹ قیمت ہے، تو اس کا خرچہ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. ریسرچ پیپر جو ہیں وہ دوسرے بھائی ہیں، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈاک کا خرچہ ہمارا وہ مونیٹائزیشن سے نکل آتا ہے، اور باقی ساری چیزیں. تو اس طرح یہ خرچہ چل رہا ہے. اس لیے میرے نام پہ کسی کو 1 روپیہ جمع کرنے کی، اکٹھا کرنے کی یا دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ سے آپ کا ٹائم چاہیے کہ آپ اپنا ٹائم وقف کریں دین کے لیے اور اس دعوت حق کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. آپ یوٹیوب میں جو ویڈیوز ہیں شیئر کرائیں لوگوں کو، واٹس ایپ پہ بھیجیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اسی میں ضمن ایک بات ہے کہ آپ نے مونیٹائز تو کیا ہوا چینل جس طرح ابھی آپ نے بتایا ہے، تو دعوت
کو پھیلانے کے لیے یا اپنا چینل مزید پروموٹ کرنے کے لیے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا خرچہ کریں، کیا مزید اس کو پروموٹ کرنے کے لیے چینل کو؟ پروموٹ تو آلموسٹ ہو چکا ہے نا جی. آپ دیکھیں جی ہمارے روزانہ تقریباً 1000 کے قریب سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں، 700-800 کے قریب، رمضان میں 1000 سے بھی کراس کر گئے تھے. تو اب تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، کیونکہ جو ٹاپکس لوگوں کے تھے جب وہ یوٹیوب پہ لکھتے ہیں تو یوٹیوب کہتا ہے کہ سر انجینئر صاحب اویلیبل جے اے تمہیں دسن گے، تو یوٹیوب خود پروموٹ کر رہا ہے. تو ضرورت نہیں ہے یہ جعلی سبسکرائبرز بنانے کی اور فیس بک کے اوپر، اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. چل رہا ہے کام اللہ کے فضل سے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اچھا، اس دعوت کے حوالے سے جو آخری سوال ہے نا وہ ہے کہ علی بھائی کی مالی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی مالی حوالے سے؟ مالی والے سے کوئی مدد نہیں کر سکتے. مالی والے سے میری مدد یہ ہے کہ مہربانی کر کے مالی والے سے مدد نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے. ابھی تک اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگایا الحمدللہ، آندہ بھی لگائیں گے. یہ ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا. جیسا کہ یعنی وہ فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ ایشوز ہمیشہ کے لیے ریزالو کرنے پڑ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی امت کے اوپر یعنی صدقہ خیرات کا ثواب تو بتایا، لیکن کہا سید پہ کوئی صدقہ نہیں ہوگا، ورنہ آج پوری قوم جو ہے وہ سید کو ہی زکوٰۃ اور صدقے دے رہی ہوتی. تو ہم نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا. کوئی چندہ ہمارے نام پہ نہ جمع کرے گا، نہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے. ہمیں وقت کی ضرورت ہے، اور وہ بھی وقت یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آگے کوئی چلے یا وہ سروزے لگائیں گے. آپ اپنے جدھر ہیں وہیں رہیں، وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. یا ریسرچ پیپرز اگر آپ خود چھپوانا چاہتے ہیں، عثمان بھائی سے رابطہ کریں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر 100 روپے ایک سیٹ کا بنتا ہے، وہ آپ تقسیم کرنے کے لیے، ایک سیٹ تو ہم ویسے ہی فری دیتے ہیں، وہ آپ ضرور منگوائیں. ایک سیٹ سب کو فری دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری ملینز آف روپیز کی ڈاک آج تک جا چکی ہے روزانہ. یعنی آپ سمجھیں 25-30 ڈاکیں جاتی ہیں، ایک ڈاک کی قیمت 100 روپے ہے، اس پہ 15 روپے ڈاک کا خرچہ لگا لیں تو آپ دیکھ لیں 3-3.5 ہزار روپے کی تو آلموسٹ روزانہ کی ڈاک نکل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ چلے گا. تو آپ مالی مدد والا کام جو ہے نا وہ اپنا مال اپنے پاس رکھیں، اس فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کریں. ویسے تو آپ دیکھیں جتنی بھی دعوتیں لانچ ہوتی ہیں نا ان میں پہلی شرط ہی مال رکھی جاتی ہے. ابھی تو کئی تنظیمیں انہوں نے تو کام ہی یہ رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چندہ بک پکڑائی ہوئی ہیں اپنے ماننے والوں کو، وہ پورا دن چندے اکٹھے کرتے ہیں، تو اپنی تنخواہ بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں اور باقی اپنے بزرگوں کو دے دیتے ہیں. پیر فقیر بھی یہی کر رہے ہیں، علماء بھی یہی کر رہے ہیں، اور میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سبسسٹنس لیول پہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بالکل میں تو یعنی سورس آف انکم ریلیجن بنانے کو جائز سمجھتا ہوں سبسسٹنس لیول پہ. جدادیں بنانا، بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، یہ والے، اس کے میں خلاف ہوں. لیکن اپنے آپ کو ہم نے اس سے بھی الحمدللہ بچا کے رکھا ہوا ہے. ضرورت نہیں ہے اس فتنے میں پڑنے کی. تو جو کام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. ہماری کوئی ہم ویڈیوز کے اوپر ویسے تو کتابیں ریسرچ پیپر فری دے رہے ہیں، لوگ تو کتابوں کے اوپر بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. نہیں میں کتاب لکھی مجھے پیسے دو، اعلیٰ اس کتاب کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. ہمارے ریسرچ پیپر سے تو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، لوگوں کی یعنی عقائد کی اصلاح ہوئی ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، جتنا پیسہ دین کے اندر ہے نا دنیا کے کسی کاروبار کے اندر نہیں ہے. یہ دین کاروبار پریکٹیکلی اس وقت بن چکا ہے. باقی کاروبار آپ کر لینا تو آپ سالوں میں یا مہینوں میں کروڑ پتی ہوں گے، لیکن دین میں آپ ہفتوں میں، مہینوں کے اندر آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کمپیٹنسی. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ مولویوں میں جو ذرا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ کتنا امیر ہو جاتا ہے اور سب کو پیچھے لگایا ہوتا ہے. ویسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کمپیٹنٹ، لیکن جڑا کمپیٹنٹ ہوتا ہے نا پھر سارے وہ پیچھے ہوتے ہیں نا سلوٹ مار کے. تو اور پھر ہماری جو دعوت ہے وہ تو ویسے ہی سچائی پہ مبنی ہے. باقیوں کو تو صرف بریلوی ہیں تو بریلویوں نے چندہ دینا ہے، دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں نے چندہ دینا ہے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیثوں نے چندہ دینا ہے، شیعہ ہے تو شیعہ نے چندہ دینا ہے. ہمیں تو ہر اس بندے نے چندے دینے کے لیے تیار ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تک ہدایت ہماری ذریعے پہنچائی ہے. اور یعنی لوگ آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. عثمان بھائی سے ذرا پوچھیں، ٹھیک ہے جی. اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسی فتنے سے بچنے کی نہ کوئی مسجد لانچ کی ہے، نہ کوئی فرقہ لانچ کی ہے، نہ کوئی جماعت لانچ کی ہے، نہ کوئی چندہ بک بنائی ہے. بھئی یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب ہمارے بھائی ہیں. انہی کے مسجدوں میں انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، الٹا ان کو چندے دے کے نکلتے ہیں.
لینا تو دور کی بات ہے. اور جو دینے والے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی انہی کو دیں آپ, ہمیں معاف رکھیں اس مسئلے سے. اور یہی ہماری دعوت کی سچائی ہے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں, کوئی پارٹی نہیں ہے, پھر بھی دعوت پھیل رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ اخلاص ہے. اور پیسہ آنے سے معذرت کے ساتھ اخلاص ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کئی علماء کو دیکھیں گے سائیکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی اپنا علیحدہ مدرسہ بناتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد موٹر سائیکل نیچے آ جاتا ہے, سال کے بعد گاڑی نیچے آ جاتی ہے, 2 سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور 3 سال کے بعد 2 باڈی گارڈ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, تو خطیب کی تنخواہ پاکستان میں 30,000 سے زیادہ نہیں ہے, جو اعلیٰ درجے کا خطیب ہے, اور امام مسجد کی زیادہ سے زیادہ 10,000 ہے. چلیں 30 بھی کر لیں, 30,000 جس خطیب کی تنخواہ ہو, وہ باڈی گارڈ, ڈرائیور, گاڑی پانی پہ تو نہیں چلتی نا, پیٹرول پہ چلتی ہے نا, وہ رکھ سکتا ہے. تو اس سے کہ اگر آپ کی 30,000 تنخواہ ہے تو آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. لیونگ سٹینڈرڈ تو آپ کا لاکھوں والا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا, وہ کہیں گے جی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر جو ہم چندے بٹور رہے تھے نا, ڈکلیئرڈ تنخواہ تو ہماری 30,000 ہے, لیکن چندہ بک بھی ہمارے پاس ہوتی ہے, جب چاہیں اس میں سے لے سکتے ہیں, اور وہ لاکھوں میں ہوتا ہے. یہ ڈکلیئر کریں نا, یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ, میں ان کے ساتھ ہوں. یہ پبلک کو بتائیں کہ جی سر اس دفعہ 10 لاکھ جو چندہ ہوا تھا, میں نے 9.5 لاکھ اپنے اوپر استعمال کیا, اور 50,000 روپے میں نے مسجد کے بجلی گیس کے بلوں پہ استعمال کیا ہے, تو اگلے مہینے سے ملے گا 9.5 لاکھ. لوگ اٹھا کے پرے ماریں گے. تو یہ ان کے اوپر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, ہم بھی پردہ ہی رکھتے ہیں, پردہ ہی رکھا ہے. دیکھیں میں نے کسی کا نام تو نہیں نہ لیا, میں نے جرنل ایک بات کی ہے. تو آپ پردہ اٹھائیں گے تو اس پردے کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ سارے ان فطروں میں مبتلا ہوئے ہیں, پھر یہ مرضی کے فتوے دیں گے. آپ کسی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کو سنیں گے کہ وہ اپنے فرقے کے خلاف بات کر جائے ممبر سے؟ کیوں؟ مسجد کمیٹی وارے کر دے گی. اس کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے کہ وہ جا کے اس کا کوئی خرچہ اٹھائے گا؟ یہ گورنمنٹ نے وظیفہ لگا دینا ہے اس کا. اس کی مجبوری ہے کہ وہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے اس پلیٹ فارم کی بات کرے. تو سر جب وہ اس پلیٹ فارم کی بات کرے گا تو پھر آپ اس سے یہ بات تو نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کہ جی اس مسئلے میں ہمارے فرقے کی بات ٹھیک ہے اور اس مسئلے میں وہ فرقہ صحیح کہتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میک ڈونلڈ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی چپس تو ہمارے اچھے ہوتے ہیں لیکن چکن KFC کا اچھا ہوتا ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک ہی دو علیحدہ نے, دونوں نے علیحدہ سے اپنی آؤٹ لیٹس کھولے ہوئے. اس طرح بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, یہ آؤٹ لیٹس ہیں. کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں کے پاس جائیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے فلاں کے پاس جانے کا مطلب ہے چندہ بھی وہاں چلا جائے گا. تو اس لیے میں نے مال کے اوپر اتنا بولا ہے. آپ بڑی علماء اور بزرگوں کی مجھ سے گستاخی کرواتے ہیں, لیکن میری مجبوری ہے یہ گستاخی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گستاخی کی وجہ سے ہم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن علی بھائی کچھ لوگ تو پہلے سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا دعوت کے اندر, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ بھائیوں نے خود سے ڈیوٹیاں اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں, تو اسی کانٹیکس میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں ڈیوٹی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں, ڈیوٹی کریں نا جی, کیوں نہ کریں, آؤ نہ کرو ڈیوٹی. آئیں, جو ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اکیڈمی کی اتوار الدین آ کے صبح جو ہے وہ صفائی کرنی, آئیں کریں صفائی کریں, ڈسٹنگ کرنی ہے کرسیوں کی کریں, ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں. آئیں ڈیوٹیز بانٹیں نا. اگر ڈیوٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جی علی بھائی کو چندہ بک بنا کے پرنٹ کروا کے مجھے دے دیں, میں پوری دیہڑی جس طرح کہنا داتا دربار جائیں اپنی کھائیں تو میری لے ہوئی, ایک کام تو نہیں میں کرنا نا کہ میں چندہ بک تو انہوں پکڑا دیں گا نا. وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لوگ, اٹیچ اسی طریقے سے ہوتے ہیں, بعد میں یہ کرتے ہیں.